انداز برو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور خبر ہے عمران خان صاحب کے متعلق، اور عمران خان کو جیل سے باہر بھیجنے کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں۔ جو بندوبست کیا جا رہا ہے وہ بالکل اسی کی ڈٹو کاپی ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا۔ کون تیاری کر رہے ہیں، کون کوششیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجا جائے، اور کس نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اس پر بات کریں گے آگے چل کر۔ اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی ہے، اور رات گئے بنی گالہ کو وزٹ کیا ڈاکٹروں نے، اور ان کا طبی معائنہ کیا، اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو ہے وہ قسمیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر، والدہ کی قبر کی قسم کھا کے، اور یہ کہہ کر کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو روز قیامت، تو یہ باتیں کہہ کے وہ کہتے ہیں جو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر جن سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پھر زبان ہی نہیں تھی، اتنی بڑی قسمیں، اور ہم ان قسموں کے نیچے دب گئے۔ کس دور میں باجوہ صاحب پر جو الزامات لگے تھے، جن کی وہ وضاحتیں دے رہے ہیں، کیا یہ وہ الزامات ہیں جو نواز شریف صاحب نے لگائے؟ کیا یہ وہ الزامات ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کرنے کے لیے، نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کروانے کے لیے جو انہوں نے کام کیے اور جو اعترافات کیے، اس کو وہ جھٹلا رہے ہیں، اس کے اوپر قسم کھا رہے ہیں، یا کچھ اور؟ یا وہ جو عمران خان صاحب اور عمران خان کے لیے جو باجوہ صاحب نے اور ان کے ساتھی جرنیلوں نے جو ایک بندوبست کیا تھا، جنرل عاصم سلیم باجوہ، جنرل آصف غفور اور دیگر کئی جرنیلوں نے بندوبست کیا تھا کہ ایک پراپر کی بورڈ وارئرز عمران خان صاحب کو بنا کر دے دیے گئے تھے۔ پانچویں پشت کی ابلاغی جنگ، وہ جو عمران خان صاحب کے لیے بنائی تھی، وہ گلے پڑ گئی، تو یا اس کے خوف سے وہ قسمیں کھاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ بقول مجیب الرحمان شامی صاحب کہ قسمیں اتنی بڑی تھیں کہ ہم کیا بات کرتے ان کے سامنے، تو ہم بھی کیا بات کریں گے اتنی بڑی قسم کے سامنے۔ ایک بندہ جو قرآن جیب میں لیے پھرتا ہے، اور جہاں کوئی بندہ ملتا ہے اس کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام غلط ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، وہ کیا الزام ہے جن کے لیے باجوہ صاحب مجبور ہوئے ہیں اس طرح کی قسمیں کھانے پر؟ تو اس پر بعد میں آئیں گے، کیونکہ یہ جو تینوں موضوع ہیں نا، بشریٰ بی بی کی طبیعت کا بگڑنا، عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کا بندوبست، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی قسمیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ یہ تینوں پاکستان میں جو سیاست میں مداخلت ہے، یا جو پاکستان میں ایک بندوبست ہوتا ہے کہ کسی طرح سسٹم کو مستحکم نہ ہونے دیا جائے، تینوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک کو ایک سی ٹچ بٹنا دی جوڑی، بالکل کوئی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تیلا نہیں سے لگتا بچوں، اتنے قریب تھے۔ اور چوٹ لگے تجھ کو تو کیا درد مجھے ہوتا ہے والا سین ہوتا تھا، عاشقی معشوقی تھی۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب ہم تو عمران خان کے عشاق تھے، ہمارے سر پر عمران خان صاحب کی محبت اور عشق کا بھوت سوار تھا، ہم اندھے ہو گئے تھے، ہم دیکھتے نہیں تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر عشق میں جس طرح ویٹی جائیداداں والا سین ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتے، تو ملکیتیں بیچ دیں جناب، ملک کو کباڑا کر دیا، حالانکہ ملک معذرت کے ساتھ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں تھا کہ اپنی محبت پر ملک قربان کر دیتا۔ وہ جو تھا نا کہ تمہارے تل پر سمرقند بخارا قربان، تو یہ نہ سمرقند تھا، نہ بخارا تھا، اور نہ باجوہ صاحب شاعر تھے، نہ باجوہ صاحب کے ساتھی جرنیل۔ کہا باجوہ صاحب نے کہ جناب یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ ادارے کا فیصلہ تھا، تو ادارے کی بھی جاگیر نہیں ہے بھائی پاکستان تو یہاں کے عوام کی جاگیر ہے نا، اور یہاں کے عوام فیصلہ کریں گے کہ پاکستان پر کس نے حکومت کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی۔ تو بہرحال بدقسمتی ہے ہماری۔ اب عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کا سین اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی بیماری، آپ کو میں نے انتخابات سے پہلے ایک گزارش کی ہوئی تھی کہ انتخابات کے بعد وہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ کا پتہ چلے گا کہ کتنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج گفتگو کی ہے، وہ کہتی ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جی ڈٹ کے کھڑا ہوں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، کسی سے میں بات نہیں کروں گا۔ حالانکہ خان صاحب پیغامات بھی بھیج رہے ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف بات کریں گے تو میں بات کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر آصف زرداری کے کہنے پر، نواز شریف کے کہنے پر بھی اگر حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے، یا مجموعی طور پر حکومتی سیٹ اپ نے ان کے لیے کوئی رعایتیں اگر کا فیصلہ کیا بھی نا، تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وہ جن کے کندھوں پر بیٹھ کر قوم کے سر پہ سوار ہوئے
انہی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور انہی کے اوپر انہوں نے پریشر بنانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کی امید تھی کہ اپنا اگلے چیف جسٹس ہوں گے، یہ اکتوبر میں ہونے تھے، اعجاز الاحسن صاحب، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں گے، اور پھر جو عمران خان کے نیٹ ورک کے جو ججز تھے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ لیکن وہ کیونکہ جب سسٹم چینج ہوتا ہے اور پھر حالات بدلتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں نا ابھی ایک آرمی کے اندر جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں، پچھلے دنوں کور کمانڈر جو ہے وہ گجرانوالا، وہ ارلی ریٹائر ہو گئے، ریزائن کر دیا۔ وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے، اگلے آرمی چیف کی دوڑ میں، لیکن وہ چلے گئے، بالکل اسی طرح چلے گئے جس طرح اعجاز الاحسن صاحب چلے گئے۔ تو یہ چیزیں، اور پھر انتخابات کے بعد اگر حکومت مستحکم ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو اندازہ ہو جائے گا کہ کم از کم موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے تو میں باہر نہیں آ سکتا، اور پھر 5 سال تک تو مجھے حکومت نہیں مل سکتی۔ تو پھر عمران خان صاحب کی جب ساری آسیں، ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی، تو پھر ان کو وہ کمزور بھی پڑیں گے، اور پھر ان کے لیے کوششیں ہوں گی کس طرح باہر بھیجا جائے۔ تو سب آٹو پہ نہیں لگا ہوا کہ جی انصار عباسی صاحب خبر دے رہے ہیں کہ جی 2 جرنیل اور 1 وفاقی وزیر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کے معاملات ٹھیک کروائے جائیں۔ گور بٹ صاحب کی خبر تھی عید والے دن، ریٹائرڈ جرنیل بیٹھے، نواز شریف کے حامی بھی، عمران خان کے حامی بھی، کہ جی آئیں آپس میں مل بیٹھے اور نواز شریف اور عمران خان صاحب کو بٹھائیں۔ ضمانت کوئی نہیں دینے کو تیار عمران خان صاحب کی۔ مسئلہ یہ ہے یہاں جو ہوا ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ خبریں غلط ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ طبیعتیں خراب ہیں، لیکن اب یہ طبیعتیں اچانک ان کا اس طرح ان کے اوپر ٹوٹل پورا کا پورا فوکس کرنا ہے عمران خان کا بھی اور پوری کی پوری پی ٹی آئی کا بھی۔ دیکھیں بشرا بی بی جس عمر میں ہے، عمران خان صاحب جس عمر میں، کبھی داڑھ کا درد، کبھی پیٹ کی درد، کبھی اسٹمک کا ایشو، کبھی ٹانگ کی درد، کبھی کمر درد، یہ دردیں نکلتی رہتی ہیں پھر، اور پھر اگر بندہ قید میں ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا رہا تھا، یہ سینے کی جلن، یہ اور پرابلمس ہوتی رہتی تھی، ڈکار کا آنا، مطلب بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اب یہ اس کے اوپر پورا فوکس ہو رہا ہے۔ اب یہ مسلسل الزام لگایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل کے اندر مارا جائے گا، عمران خان کو جیل کے اندر قتل کیا جائے گا۔ یہ کل پرسوں جو مراد سعید نے ایک لمبا ٹویٹ کیا تھا، میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں 2019 میں، بشرا بی بی کی رات طبیعت کیسے خراب ہوئی، کیا ہوا، میں اس پر آتا ہوں، لیکن 2019 میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ 2019 میں اچانک خبریں آنا شروع ہوئی تھی کہ نواز شریف کی جیل میں طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ تک خبر آ گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو ایک اٹیک بھی ہوا ہے، لیکن قدرتی طور پر وہ بچ گئے، اور اٹیک ان کی اپنا کہا گیا ڈاکٹروں نے کہ جی ہاں ان کو ایک دل کا دورہ پڑا تھا ہلکا سا۔ تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے اچھا خاصا ایک شور اٹھا، اور پھر بذات خود عمران خان کی حکومت کے اندر عمران خان نے بھی کہا کہ جی مجھے تو کہا گیا کہ مر جائیں گے، ان کو شفٹ کیا گیا ہاسپٹل، پھر ان کے پلیٹلیٹس گرنے لگے۔ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو میڈیکل بورڈ بٹھایا، اس میڈیکل بورڈ میں اسی طرح شوکت خانم کے ڈاکٹرز بھی تھے جس طرح اب بشرا بی بی کے اور عمران خان کے چیک اپ کے لیے شوکت خانم کے ڈاکٹر آتے ہیں، تو وہ بھی شامل تھے۔ کہا گیا کہ جی وہ تو نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو باہر جانے دیں۔ یہاں پاکستان میں کوئی ڈاکٹر نواز شریف کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ یہی حال عمران خان صاحب کا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر عمران خان اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہوتا ہے تو کوئی ڈاکٹر ان کو ٹچ نہیں کرے گا۔ اگر کسی ڈاکٹر نے عمران خان کا علاج کیا اور عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا قدرتی طور پر بھی، وہ ڈاکٹر گیا، الزام آئے گا کہ اس نے مار دیا، یہ سازش میں شریک تھا۔ اللہ ان کو صحت زندگی دے، لیکن میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں۔ یہی کچھ مجھے پی آئی سی کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جی نواز شریف کا علاج ہم یہاں کر سکتے ہیں، لیکن انسان ہے نا، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ڈاکٹر ہر مریض کو تو بچا نہیں سکتے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو گلا مدعا ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا، ہم نے ہاتھ جوڑ دیا، ہم نے کہا کہ جی یہاں علاج نہیں ہو سکتا، باہر بھیجیں۔ نواز شریف صاحب کو پھر باہر بھیجا گیا، اور خان صاحب نے کہا کہ جی کابینہ میں جب نواز شریف کی رپورٹیں رکھی گئیں تو یاسمین راشد اپنا شیریں مزاری صاحبہ تو رو پڑی آنسوؤں کے ساتھ۔ تو میں بھی بالکل انسان ہوں، میں نے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو باہر جانے دیا۔ باقی اس کے اوپر پھر عمران خان نے بعد میں جو سیاست کرنی تھی کی۔ اب وہ بعد میں کہا کہ جی میں نے نہیں بھیجا تھا، قمر جاوید باجوہ نے بھیجا تھا۔ اس پر باجوہ کیا کہتے ہیں میں بعد میں آتا ہوں۔ اب کیا صورتحال ہے، ایک خبر آئی کہ اور یہ خبر میڈیا میں پہلے خبر بعد میں آتی ہے، اور پہلے یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں
ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے. اچھا اس میں یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ بشریٰ کی طبیعت خراب نہیں، بیمار نہیں ہے، ہوں گی، لیکن اب اس کو اس طرح اٹھانا، ہائپ دینا، اس کے پیچھے یہ ہے کہ جناب اب کوئی نہ کوئی بندوبست ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح نواز شریف کا ہوا تھا. اچھا لیکن یہ عمران خان کی سائڈ سے ہو رہا ہے. میں یہ بھی بتا دوں اس سائڈ سے بھی کوئی رعایت نہیں مل رہی، یہ عمران خان کی سائڈ سے ہو رہا ہے کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چکر چل جائے، کم از کم بشریٰ بی بی کو نکالا جائے یا کچھ کیا جائے. اچھا جی، بانی چیئرمین عمران خان کی محترمہ، یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں پی ٹی اے کے چیئرمین، عمران خان کی محترمہ اہلیہ بشریٰ بی بی کی دوران قید بگڑتی صحت بےحد تشویشناک اور نہایت سنجیدگی کی متقاضی ہے. رات گئے ایمبولینس کی بنی گالہ آمد کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات کو مخفی رکھا گیا. ہمیں اس حوالے سے اطلاع تک نہ دی گئی اور تمام تر کوششوں کے باوجود معلومات کی فراہمی سے گریز کر کے ان کی صحت و سلامتی کے حوالے سے ہماری تشویش میں اضافہ کیا گیا، جس کی شدید مذمت کرتے اور حکام بالا کو مطلبہ کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی صحت و سلامتی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، جسے سر انجام دینے میں آپ مکمل طور پر ناکام ہیں. یعنی یہ بالکل خیال نہیں رکھ رہے، لہٰذا وہ کے پی کے کی حکومت کہہ رہی ہے کہ بشریٰ کو ہمارے حوالے کر دیں، بشریٰ بی بی کو، اور وغیرہ وغیرہ. اچھا اب یہ انتظار حسین پنچوتا صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، اس میں انہوں نے ایک ٹویٹ جو کیا ہوا ہے کہ بشریٰ عمران کی جان کو خطرہ، انہوں نے یہ اپنا جو ہوتا ہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے وہ کر کے انہوں نے شیئر کیا. اچھا اب جو خبر ہے جو بعد میں میڈیا نے رپورٹ کی کہ جی رات گئے ایمبولینس گئی تھی، تو اس پر میں جیو کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے بانی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس کے بعد ڈاکٹروں کی ٹیم نے بنی گالہ پہنچ کر ان کا طبی معائنہ کیا. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی اے کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے تیزابیت اور سینے میں تکلیف کی شکایت کی تھی. سینے میں تکلیف اور تیزابیت، اب سینے میں تکلیف مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کو اسٹمک میں پرابلم ہے، آپ کا ایشو ہے کوئی، تو سینے میں تکلیف آپ کی ہوتی ہے، گیسز بنتی ہیں اور پریشرائز کرتی ہیں، یہ روزمرہ میں ہوتی رہتی ہے لوگوں کو. اور ہمارا پی آئی سی جو ہے لاہور کا، اس میں 90% لوگ جو آتے ہیں وہ اسی شک میں آتے ہیں، ہوتا کچھ ایشو ان کا کچھ غلط ملت کھا لیا ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں یہ کیونکہ غبار بنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دل کا دورہ پڑ رہا ہے، تو وہ زیادہ تر آ کر وہ جو بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس طرح کے لوگ آتے ہیں. تو یہ ایک اور یہ سمٹم ہوتا ہے نا اسی طرح کا ہی ہے. تو بہرحال تو وہ خبر میں ہے کہ جس کے بعد ڈاکٹر بشریٰ لیاقت، ڈاکٹر ہیرا، کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر سدرا پر مشتمل پمز کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے بنی گالہ پہنچ کر بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ کیا، اور ڈاکٹروں نے ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کو کھانے پینے اور لائف اسٹائل میں تبدیلیاں تجویز کی ہیں. اب کچھ دن پہلے بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو ہے وہ چیک اپ بھی ہوا تھا، اور ان کا الزام یہ تھا کہ جی انہیں ہارپک دیا گیا ہے پیچھے جو ایک اپنا شب معراج کو، اور ان کو کھانے میں ہارپک کے قطرے پلائے گئے تھے، ڈالے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے، ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کا الزام تھا. اب دوسرا، عمران خان صاحب نے جو آخری عدالت میں سماعت تھی جس میں انہوں نے احتساب عدالت کے جج کو کہا تھا کہ جی مجھے بھی میرا بھی چیک اپ کروایا جائے، تو ان کا چیک اپ ایک ٹیم نے کیا، لیکن ابھی ان کے ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوئے، تو وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے. تو یہ ایک پراپر ماحول بن رہا ہے کہ کسی طرح یہ لوگ باہر چلے جائیں. اب نواز شریف کیسے گئے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف کو تو باجوہ نے بھجوایا تھا باہر، میں نے نہیں بھجوایا تھا. انہوں نے جب صحافیوں کے ساتھ جو آخری وقت میں جب وزیر اعظم تھے اور جب ان سے صحافی سوال کرتے تھے تو وہ اچھا باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان نے بھجوایا ہے، عمران خان کہتے تھے نہیں باجوہ نے بھجوایا ہے، باجوہ تو کرپشن کے خلاف تھا ہی نہیں، باجوہ تو احتساب ہونے نہیں دے رہا تھا، میرے حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا باجوہ کرتے رہے. اب باجوہ صاحب نے کسی سابق ریٹائرڈ جرنیل کی کہ پوتے کی تھی شادی، اس میں رحیم اللہ مرحوم جنرل ہے کوئی، اس میں شامی صاحب محمد مالک اور ان کے ساتھ ان کی ہو گئی ملاقات. شامی صاحب خود یہ بات بتا رہے ہیں اپنا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ جی ان کو اخبار نویسوں سے بہت زیادہ شکایت تھی، اور انہوں نے ان سے بات چیت ہوئی، ان کے دور کی بھی، ان کے دور عروج کی، دور زوال کی، دور اقتدار کی ساری باتیں ہوئیں، لیکن 3 باتوں پر انہوں نے قسم اٹھائی. شامی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اپنی جیب سے نکالا، اس پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں، میں اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں. کیا کیا کہتے ہیں کہ لاہور سے لندن نواز شریف کو بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا.
یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ عمران خان لگا رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر کے عمران خان کی حکومت گرانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مجھ سے قسم لے لو، یہ بھی عمران خان الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر ایکسٹینشن کی خواہش کا اظہار، تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جنہوں نے ایکسٹینشن مانگی تھی عمران خان کہتے ہیں، اور پھر ہم نے انکار کر دیا تو انہوں نے سازش کی، اور بعد میں عمران خان خود کہتے رہے کہ جی میں نے باجوہ کو کہا تھا کہ جی میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا ہوں، تحریک عدم اعتماد واپس کر رہا ہوں۔ تو ایک جو قسم ہے نا ایکسٹینشن والی، وہ تو لگ رہا ہے کہ جی عمران خان خود آفر کر رہے تھے، لیکن اس وقت اپوزیشن نے باجوہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا باجوہ صاحب نے جو ہے انکار کر دیا تھا عمران خان صاحب کو بچانے میں۔ لیکن اس میں یہ قطعاً نہیں باجوہ صاحب نے کہا، جو شامی صاحب نے باتیں بتائی ہیں، کہ انہوں نے جو آئین توڑا، عمران خان کو لانے کے لیے جو انہوں نے بندوبست کیا، انہوں نے 2018 کا الیکشن ریگ کیا، انہوں نے جو سپریم کورٹ کو پریشرائز کر کے جو فیصلے کروائے، انہوں نے جو پاناما سے اقامہ نکلوائے، جو سارا کچھ کیا، اور نواز شریف اپنا ایکسٹینشن لی عمران خان صاحب کو بلیک میل کر کے، اور نواز شریف صاحب کا ساتھ لے کے جو پہلی ایکسٹینشن لی، اس کے متعلق وہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ وہ بات کر رہے ہیں اس دور کی جب عمران خان نے جو ان کے اوپر الزام لگانا شروع کیے، نیوٹرل جانور وغیرہ، گویا وہ جو انہوں نے ایک بریگیڈ بنا کے دیا تھا نا فوج نے عمران خان صاحب کو ٹرولنگ کے لیے، سیاسی مخالفین کی عمران خان کے، وہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ ان کے پریشر میں، ان کے ڈر سے باجوہ صاحب قسمیں کھاتے پھر رہے ہیں، قرآن پاک لے کے پھر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے باجوہ صاحب ملک سے باہر گئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو ایک بندہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہے اور ان کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہے۔ تو یہ وہ خوف ہے جو باجوہ صاحب نے اور ان کے ساتھی جرنیلوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے لوگوں کا ان کے اوپر جو سوار ہے، جو ان سے اب خوف زدہ ہیں کہ جو انہوں نے بنا کر دیے تھے عمران خان کو، وہ روبوٹس اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔